औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सबा सूरह नंबर 34 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 6 आयात 54। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तारीफ़ वो अल्लाह के लिए वो जिसका वो सब है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और आखिरत में तारीफ़ उसी की होगी, और वो दाना और बाखबर है। वो जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है और जो उससे बाहर आता है, और जो आसमान से उतरता है और जो इसमें चढ़ता है, और वो रहम करने वाला बख्शने वाला है। और काफिर कहते हैं वो घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दे क्यों नहीं, मुझे अपने गैब का इल्म रखने वाले रब की कसम, वो तुम पर ज़रूर आएगी। ज़र्रा बराबर शे उससे ना आसमानों में ओझल होती है और ना ज़मीन में, और ना उससे छोटी और ना बड़ी कोई चीज़ है, मगर वो एक वाज़ेह किताब में लिखी है, ताकि वो उन लोगों को जज़ा दे जो ईमान लाते और दुरुस्त अमल करते हैं। उन्हीं के लिए बख्शिश और बाइज़्ज़त रोज़ी होगी। मगर जिन्होंने हमें हराने के लिए हमारी निशानियों में कोशिश की, इन्हें बला का दर्दनाक दुख होगा। और अहले इल्म देखते हैं कि वो जो तेरे रब की तरफ से नाजिल किया गया है वही सच है, और गालिब और साहिब तारीफ खुदा के रस्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और काफिर कहते हैं क्या हम तुम्हें ऐसे शख्स का पता दें जो तुम्हें बताएगा कि जब तुम बिल्कुल रेजा रेजा हो चुके होगे तो तुम एक नई पैदाइश में दाखिल होगे। क्या उसने अल्लाह के बारे में कोई झूठ गढ़ा है, या इसे कोई जुनून है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब और दूर गुमराही में पड़े हैं। तो क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन में से उस पर जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है गौर नहीं किया? अगर हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें या इन पर आसमान से टुकड़े गिरा दें। बेशक इस बात में हर रुजू करने वाले बंदे के लिए निशानी है। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बुजुर्गी अता की। ए पहाड़ों और परिंदों, इसके साथ मिलकर मेरी तरफ रुजू करो। और हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया। कुशादा जरहें बना और उसकी कड़ियों में खूब अंदाजे रख, और तुम सब दुरुस्त काम करो, मैं तुम्हारे कामों को देख रहा हूँ। और सुलेमान के बस में हवा थी, जिसकी सुबह एक माह की और जिसकी शाम एक माह की होती। और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया, और कुछ जिन उसके रब के हुक्म से उसके आगे काम करते थे, और उनमें से जो हमारे हुक्म से रो गिरदानी करेगा उसे हम भड़कती हुई आग का मज़ा चखाएंगे। वो इसके लिए बनाते जो वो चाहता, इमारतें, मुजस्मे, हौस की तरह के लगन और एक जगह जमी हुई देखें। ए आले दाऊद, इस शुक्राने में काम करते जाओ, और मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुजार होते हैं। फिर जब हमने इसकी मौत का फैसला कर दिया तो इन्हें उसकी मौत की खबर किसी ने ना दी, मगर ज़मीन के जानवर ने जो इसके असे को खाता था। फिर जब वो गिर पड़ा तो जिनों पर ये बात खुली कि अगर वो गैब जानते तो जिल्लत आमेज अजाब में ना पड़े रहते। बेशक सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी, 2 बाग दाएं और बाएं। अपने रब के रिस्क में से खाओ, उसका शुक्र अदा करो। शहर साफ सुथरा है और रब बख्शने वाला। मगर वो कानून खुदा से किनारा कर गए। फिर हमने उन पर जोर का सैलाब चला दिया, और इनके 2 बागों को कड़वे फलों, झाऊ और चंद बेरी के दरख्तों वाले 2 बागों से बदल दिया। ये बदला हमने उन्हें उनकी नाशुक्री के सबब दिया। और क्या हम नाशुक्रों के सिवा भी किसी को ये बदला देते हैं? और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकतें रखी थीं, जाहिर बस्तियां रखी थीं, और इनमें सफ़र का अंदाज़ा ठहरा दिया था। उनमें रात और दिन अमन व अमान से चलो फिरो। मगर उन्होंने कहा हमारे रब हमारे सफ़रों के दरमियान फासले लंबे कर दे, और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। फिर हमने इन्हें कहानियाँ बना दिया और इन्हें पूरी तरह परागंदा कर दिया। बेशक इस वाक़ये में हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए कई निशानियां हैं। और इब्लीस ने उनके बारे में अपना गुमान सच्चा साबित कर दिया कि वो इसके पीछे चल पड़े, सिवाय मोमिनों के एक फरीक के, और उस पर उनका कोई जोर न था, मगर ये इसलिए था कि हम जान लें कि इनमें जो आखिरत के बारे में शक में है, कौन उस पर ईमान रखता है। और तेरा रब हर चीज़ का निगरान है। कह उन्हें पुकारो जिन पर अल्लाह के सिवा तुम दावा रखते हो। वो आसमानों में ज़र्रा भर इख्तियार नहीं रखते और ना ज़मीन में,
اور نہ ان میں ان کی کوئی شراکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اس کے ہاں سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے جسے وہ اس کی اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہیں گے حق، اور وہ عالی مرتبہ بزرگ ہے۔ کہ آسمانوں اور زمین میں تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ، اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں؟ کہ تم سے ہمارے جرموں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اور نہ ہم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر فیصلہ کر دے گا، اور وہی بڑا فیصلہ کرنے والا علم والا ہے۔ کہ مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہی غالب و دانا اللہ ہے۔ اور اے رسول، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے موجود ہے، مگر کاش تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے سامنے ٹھہرائے ہوئے ہوں گے، وہ ایک دوسرے پر بات ڈال دیں گے۔ دبے ہوئے بے بس لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ متکبر لوگ دبے ہوئے بے بس لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور دبے ہوئے بے بس لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ یہ رات اور دن کی چال بازیاں تھیں جب تم ہمیں تلقین کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے ہمسر ٹھہرائیں، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے کافروں کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، کیا وہ اپنے عملوں کے سوا بھی جزا پا سکتے ہیں؟ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا ہم اس پیغام کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرتے ہیں، اور کہا ہمارے پاس بہت زیادہ مال اور اولاد ہے اور ہم سزا پانے والے نہیں۔ کہ میرا رب ہی رزق کھولتا اور اندازے میں کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال ایسی چیز نہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں مرتبے میں ہمارے قریب کر دیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کو ان کے عملوں کے بدلے میں دگنی جزا ملے گی، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ مگر جو لوگ ہمیں ہرانے کے لیے ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھولتا اور اندازے میں کرتا ہے، اور جو کچھ تم نے خرچ کر دیا تو وہی اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ان کے بجائے ہمارا رفیق ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ لو، آج تم ایک دوسرے کے نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ نقصان پر، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو محض ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا بہتان ہے۔ اور کافر حق کے متعلق جب وہ ان کے پاس آ گیا ہے کہتے ہیں یہ تو محض کھلا جادو ہے، مگر ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھتے، اور نہ تجھ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ ہاں، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، پھر دیکھو میرا انکار کیسا رہا۔ کہہ دے میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو تمہارے ساتھی کو کوئی جنون تو نہیں، وہ تو سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ کہہ دے جو اجر میں تم سے مانگتا ہوں وہ تمہارا ہے، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر بات کو دیکھتا ہے۔ کہہ دے میرا رب حق کے ساتھ نشان لگاتا ہے اور وہ چھپی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دے حق آ گیا
اور جھوٹ کسی کام کو شروع نہیں کرتا نہ دہراتا ہے۔ کہہ دے اگر میں بھٹک گیا ہوں تو میں اپنے ہی خلاف بھٹکا ہوں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس سبب سے جو میرے رب نے میری طرف وحی کیا ہے۔ وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر وہ بچ نہ سکیں گے اور قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، مگر ایک دور جگہ سے وہ اسے کہاں پا سکتے ہیں، اور وہ پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں اور ایک دور جگہ سے بن دیکھے نشانے مارتے رہے ہیں، اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بے شک وہ پریشان کن شک میں تھے۔